تمام پارٹیاں جاتی ہے. آپ دیکھیں مسلم لیگ کی لیڈرشپ جو ہے نا ادھر ہے. آج بلاول بھٹو بھی جا رہا ہے, اور بھی مسلم لیگ کی لیڈرشپ جا رہی تھی آج. اور منسٹرز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں, اور حالانکہ منسٹر جو ہے نا وہ انفلوئنس نہیں کر سکتے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس طرح سلوک ہو رہا ہے, میں پہلے آج بتاؤں کہ صبح روٹین فلائٹ تھی میری, کوئی 9:45, یا تو روڈ بلاک. تو میں سمجھا تھا کہ کوئی شاید کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے یا کوئی وی آئی پی موومنٹ ہے. تو 1 گھنٹہ ادھر میں کھڑا رہا, تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا روڈ جو ہے نا میرے وجہ سے بند کی گئی. پھر جو ہے نا ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور پورا وہ آ گئے, مجھے سائڈ, مجھے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. میں نے سوچا کہ مجھے راستہ چھوڑے. انہوں نے سائڈ پہ مجھے کھڑا کر دیا کہ جی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ نہیں جا سکتے. میں نے کہا کس قانون کے تحت؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پنجاب پولیس کیسے وہ مجھے جی بی سے روکنے کے لیے کھڑی تھی. کیا پنجاب پولیس کے پاس یہ اختیار ہے, یا پنجاب پولیس جو ہے نا یہ کس اتھارٹی پہ کر رہی تھی؟ میں تو کوئی پنجاب نہیں جا رہا تھا, میں تو گلگت جا رہا تھا. وہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے, پیٹر سبجیکٹ ہے. تو ایک تو یہ کہ جو پنجاب پولیس نے کیا ہے یہ انتہائی غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت کی ہے. میں اس ملک کا قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں, اس وقت نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں, اور جس طرح مجھے روکا, میرا بنیادی قانونی حق ہے کہ میں جا کے اپنی پارٹی کا منشور بتا سکوں, لوگوں سے جو ہے نا عمران خان کا جو ویژن ہے وہ ویژن قوم کے سامنے رکھ سکوں. پھر عوام کا اختیار ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف دیکھے کہ بلاول بھٹو جا رہا ہے, میاں شہباز شریف خود ادھر جا کے جو ہے نا کمٹمنٹ کر رہے ہیں, اعلانات کر رہے ہیں, وعد وعید کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر امیر مقام ادھر بیٹھا ہے, اس کی پوری پارٹی ادھر بیٹھی ہے, پورا فوج دبر فوج حکومت کی اور پیپل پارٹی کی بیٹھی ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک, کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کل جو ہمارا صوبائی صدر جنید اکبر کے ساتھ ہوا, جو کہ ایم این اے ہے, صوبائی صدر ہے, اور اس کے ساتھ 4-5 ہمارے اور ایم این ایز, اس کو گلگت سے بے دخل کیا گیا, صبح بدر کر دیا گیا. سب سے پہلے گلگت تو ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے, پوری دنیا کی ٹورسٹ آتے ہیں ادھر. وہاں کی مہمانداری, وہاں کا مہمانوں کا عزت و احترام مشہور ہے. یہ کس قسم گلگت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں, گلگت کی تصویر پیش کر رہے ہیں, کس طرح گلگت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ حکومت. یہ الیکشن کمیشن اور خاص کر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور عمل کو بھی جو ہماری وفاقی حکومت ہے, اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اور گلگت ویسے بھی بہت سینسٹیو علاقہ ہے, وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, ویسے بھی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ بے توقیری جو کل ہوا ہے جنید اکبر اور اس کی جو ایم این ایس کے ساتھ ہوا ہے, اس کو جو بے دخل کیا گیا ہے, صوبے بدر کیا گیا ہے, علاقہ بدر کیا گیا ہے, یہ گلگت عوام کے لیے اس کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بے عزتی کی گئی ہے, ان کا انسلٹ کیا گیا ہے. کیونکہ گلگت کی عوام اس طرح نہیں ہے. میں اس لیے گلگت کی عوام سے یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ ووٹ کا حق آپ کے پاس ہے, یہ اختیار آپ کے پاس ہے. کیا ووٹ تو آپ نے استعمال کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے اضافی ووٹ چھاپے ہوں گے, لیکن اگر آپ گلگت کے عوام اپنا بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دن 7 جون کو عمران خان کے کینڈیڈیٹس, تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو جس بھی نشان پہ ہیں ان پہ ٹپا بھی لگانا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیسا الیکشن ہوگا جو انہوں نے ابھی سے آغاز کیا ریگنگ کا. یہ بدترین ریگنگ کا ایک, یہ حکومت تو آلریڈی فارم 47 کی حکومت ہے, ناجائز حکومت ہے, ناجائز طور پر بیٹھی ہے. اس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے. اور ابھی ایک اور جگہ پہ جو بہت سینسٹیو ہیں,
وہاں یہ بھرپور ریگنگ کا ارادہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول اپرچونٹی دے، کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وہ مواقع دے کہ وہ پبلک کے پاس اپنا منشور بتائیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اس عہدے پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ یہ عہدے بڑے نہیں ہوتے، یہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس طریقے صاحب کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس کو جو اس کا ہمارا بنیادی قانونی اور آئینی حق ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہے، ہم سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم سب سے بڑی، یعنی ہمارے سے جو سیٹیں چین بھی لی گئی، اس کے باوجود سب سے بڑی ہم نے اپوزیشن میں ہے، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے۔ تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ دنیا میں تو بڑا گھوم پھر رہا ہے۔ اگرچہ ہم نے ہمیشہ آپ کے اس پالیسی کی حمایت کی، اگر ہم ناراض تھے اور ہمیں گلی شکوی تھی تو ہم نے اپنی گلی شکوی پیچھے رکھی، ہم نے پاکستان کے خاطر آپ کا ساتھ دیا، پاکستان کے خاطر، صرف اور کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی سیاست کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اور اس لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی، ہم اپنے جذبات کی قربانی دی۔ لیکن ہم نے جب بھی ایران اور امریکہ کی مذاکرات میں ہم نے اپنا جلسہ ملتوی کیا، جب انڈیا کے ساتھ تنازع چلا، جنگ ہوئی، تو ہم پوری جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس لیے پاکستان کے ساتھ۔ اب ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، اب یہ کیا ماحول کر رہے ہیں؟ اس وقت جو بلوچستان میں سچویشن ہے، امن آپ کی ریٹ ختم ہو گئی، جو خیبر پختونخوا میں ایکسٹریمزم ہے، اور وہاں ہمیں ایک وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہم ایک مشکل حالات میں ہیں، اور وہاں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، وہاں کے ساتھ جو اس کی قانونی اور آئینی حقوق ہے وہ بھی نہیں دی جا رہے ہیں، اور ابھی جو الیکشن کروا رہے ہو، اس الیکشن کی کو بنیادی متنازع کر رہے ہو، اس کو متنازع ترین الیکشن بنا رہے ہو، تو ہم ہر صورت میں انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے تو وہ پاکستان کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ملک میں انصاف کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ملک میں آزادیہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ پاکستانی قوم اس وقت اس کا لیڈر عمران خان ہے، اور آپ اگر اس کو عوام کی دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں، جو آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے میں اس موقع پہ جو آج اور کل ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور جو انہوں نے ایک برائے نام ڈرامہ شروع کیا ہے کہ این او سی، پتہ نہیں این او سی کیا ہے، وہ این او سی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپلائی بھی کیا تو این او سی نہیں دیں گے، اس طرح ایک فراڈ ہی کریں گے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ اگر آپ اس طرح الیکشن کرتے ہیں تو اس الیکشن سے بہتر ہے نا، پھر آپ سلیکشن کریں، مجلس شورا بنائیں، کیوں خرچہ کرتے ہو؟ ویسے اس قسم الیکشن کو کون مانے گا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑتے، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں سابقہ اسپیکر ہوں، ہمارے ایم این ایس کو آپ بے دخل کر رہے ہیں، اور باقی جو وہ آ رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، یہ دونوں ایک چیز ہے۔ میں گلگت کے عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کی دو رخ ہے۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ حکومت ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے۔ آج اگر اس ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے، اگر اس ملک میں بے انصافی ہے، اگر اس ملک میں مہنگائی ہے، اس تمام کی ذمہ داری یہ دونوں پارٹیاں ہیں۔ اس لیے میں گلگت کے عوام سے امید رکھوں گا، توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے اور اپنے حق کے لیے نکلے، کیونکہ عمران خان جب حکومت میں تھے تو اس کی سب سے زیادہ پرائیورٹی گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے تھی۔ وہ انہوں نے وہاں بڑے بڑے روڈ، ہاسپٹلز اور ٹورزم کے لیے بہت بڑے اقدامات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہماری حکومت آئے گی تو ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کو ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں گے، جو ان